طالبان کی حکومت پریکٹیکلی تو بانی چکی ہے، تھیوریٹیکلی جو اس کی نٹی گٹیز ہیں وہ بھی شاید چند گھنٹوں میں ہمارے سامنے آ جائیں، مگر طالبان اپنی اس کوٹ ان کوٹ کیٹاسٹرافک جو سکسیس ہے اس پہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کدھر جائیں۔ ملک کی اکانومی بالکل برباد ہے اور سچویشن کافی چیلنجنگ ہے۔ پنجشیر میں ان کو بہت ٹف ٹائم مل رہا ہے۔ کل رات کی خبروں کے مطابق ہی درجنوں ان کے لوگ وہاں پہ مارے جا چکے ہیں اور سینکڑوں وہاں پہ ایک طرح سے زخمی ہیں اور اریسٹ ہو چکے ہیں ناردرن الائنس کے پاس، جس کو لیڈ احمد شاہ مسعود اور جس کی ایک ووکل وائس جو اپنے آپ کو پریزیڈنٹ کہہ رہے ہیں، جو وائس پریزیڈنٹ ہوا کرتے تھے افغانستان کے، امر اللہ صالح ہیں۔ پاکستان کے فارن منسٹر کا یہ کہنا کہ طالبان کی سرکار کو پوری دنیا ایک اچھا جیسچر دے، قبول کرے، تاکہ القاعدہ، آئسس جیسی تنظیمیں وہاں پہ نہ پنپ سکیں۔ روس کے صدر ولادیمیر پیوتن نے کہا ہے کہ طالبان اگر دنیا کے ساتھ اپنے رشتے بنانا چاہتے ہیں سرکار کے بن جانے کے بعد، تو اپنے آپ کو ایک مہذب خاندان کے طور پر، سویلائزڈ فیملی کے طور پر بیہیو کریں۔ یورپین یونین، برطانیہ، امریکہ ایز آف ناؤ طالبان کی سرکار کو قبول کرنے سے انکار کر رہے ہیں۔ برطانیہ کے وزیر خارجہ نے دورہ بھی کیا، پاکستان کا بھی، افغانستان کا بھی، دوحہ میں بھی انہوں نے بیٹھ کے میٹنگز کی۔ لیکن یہ بات تو طے ہے کہ امریکنز کی اشیر بات کے بغیر طالبان سرکار نہیں بنا سکتے، اور طالبان جس مقام تک پہنچے ہیں وہ امریکن کی ڈائریکٹ اینڈ انڈائریکٹ اشیر بات ہے، اس کا ذمہ دار ایبسولوٹلی مسٹر بائیڈن اور ان کی رجیم ہے۔ چلیے اس پہ بحث اپنی جگہ پہ، بات چیت کم کھولتے ہیں آج کے ہمارے برین بس کے شو میں۔ ڈاکٹر رنویر شاردا جی جو اس کے روح رواں ہیں وہ ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، پاکستان کے فارن منسٹر نے کہا ہے کہ پوری دنیا سے اپیل کی ہے کہ طالبان کو انگیج کریں تاکہ یہاں پہ القاعدہ، آئسس جیسی آرگنائزیشن نہ پنپ سکیں۔ ہم سب کو یہ پتہ ہے، پوری دنیا کو پتہ ہے کہ پاکستان کا بھی القاعدہ اور آئسس کی گرومنگ کے لیے آن اینڈ آف بڑا کردار رہتا ہے، چونکہ وہ ان کو پراکسیز کے طور پر یوز کرتے ہیں۔ اس وقت بھی جو پاکستان اور افغانستان کے بارڈر پہ آئسس خراسان موجود ہے، اس میں بھی پاکستانی لوگ ہی ان کے لیڈر ہیں، راولپنڈی کے لوگ ہی ان کے لیڈر ہیں، پنجابی آپ کی طرح میری طرح۔ اچھا، یہ بھی دنیا کہتی ہے کہ آپ ان کو سپورٹ بھی کرتے ہیں، لیکن یہ بھی ایک ریالٹی ہے کہ وہ پاکستان کے لیے تھریٹ بھی ہوتے ہیں۔ ٹی ٹی پی بھی پاکستان کے لیے تھریٹ ہے، القاعدہ بھی تھریٹ ہے، آئسس بھی تھریٹ ہے۔ تو یہ دو منہی جو ہے نا، سانپ والا معاملہ ہے۔ تو آپ اس بات چیت کو کیسے لے کے چلیں گے؟ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ایون جو اس وقت طالبان ہیں وہ بھی پاکستان کے لیے آنے والے ٹائم پہ خطرہ بن سکتے ہیں، ناٹ اونلی مطلب القاعدہ اور آئسس، بلکہ یہ بھی خطرہ بن سکتے ہیں۔ قریشی صاحب جو ہے نا، میں ان کے بارے میں ایک دو بات آپ سے پوچھنا بھی چاہتا ہوں۔ یہ اب 65 سال کے ہو گئے ہیں، یہ 22 جون کو 1956 کو پیدا ہوئے تھے۔ اب یہ جو شخص ہے جی، یہ بڑی دیر سے پولیٹکس میں ہے، مطلب یہ مشرف کے ٹائم پر، زرداری کے ٹائم پر بھی، اور 2010 میں یہ وائس پریزیڈنٹ بن گئے پی پی کے۔ اب یہ دو ریلیجس آرگنائزیشنز کے ہیڈ بھی ہیں۔ یہ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ گدی نشین آف بہاؤدین زہاریہ اور ایک شاہ رخ عالم شرائنز کے یہ ہیڈ ہیں۔ جی، ہمارے وہاں پر جو ہیڈز ہوتے ہیں ان کو مٹھوں کے ہیڈ یا ڈیرے کے ہیڈ کہا جاتا ہے۔ وہ جو ہیڈز ہوتے ہیں نا جی، سوائے ایک ہیڈ کے آدتیہ ناتھ یوگی کے، آج تک جو ہیڈز ہیں وہ پولیٹکس میں نہیں آتے جی، وہ لوگوں کو مطلب پولیٹیشنوں کو اپنے پاس لاتے ہیں۔ اور اس طریقے سے یہ جو ان کا بیان آیا ہے، یہ بیان جو ہے یہ ایبسولوٹلی لوگوں کو، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ساری جو سرکاریں ہیں دنیا کی، ان کو ایک غلط فہمی پیدا کرنے والی بات ہے۔ دیکھیے ایک بات تو کلیئر ہے
کہ اگر آج کارزائی صاحب کا بھی بیان آیا جی اور کارزائی صاحب نے بھی ان کو کہا ہے، اپنے طالبان کو بھی کہا ہے اور جو Northern Alliance ناردرن الائنس کو بھی کہا ہے کہ بھائی اس کو سالو کرو، بات چیت کرو. اٹ لکس لائک کہ بیہائنڈ دی سین کارزائی از پلئنگ اے رول. جی آف کورس. ہاں جی. اور بڑی عجیب سی بات مجھے کئی بار لگتی ہے کہ کارزائی جس کو طالبان والوں نے کبھی پسند نہیں کیا تھا، اب اسی کے ساتھ جی بیٹھ کے بات چیت بھی کر رہے ہیں اور اس سے ایڈوائس بھی لے رہے ہیں. مے بی دیر از سم تھنگ بیہائنڈ، کیونکہ کارزائی جو ہے وہ تو 101% جو ہے وہ یو ایس اے کا آدمی ہے. ہاں جی. خیر میں سب پہ باتیں کروں گا، ایسی سچویشن نہیں ہے. ہاں خیر جب ہٹایا گیا ہو تو اس کے بعد اس کا کوئی مائنڈ بدل گیا. لیکن اینی وے یہ جو ریلیجیس لیڈرز ہیں جی پاکستان میں، ان کا رول تو آگے رہا ہے لوگوں کو بھڑکانا، لوگوں کو مس گائڈ کرنا اور ہندوستان کے اگینسٹ جو ہے وہ کھڑا کرنا. جی لیکن یہ قریشی صاحب جو ہیں یہ پالیٹکس میں ویسے تو ان کا رول اور جو پرائم منسٹر ہیں کامران، ان دونوں کا رول ایک جیسا ہی رہا ہے کہ اینٹی انڈیا ریہرٹرک یہ کرتے رہتے ہیں. لیکن ان کے بیان کے اوپر دنیا میں اس کا کوئی اثر نہیں، کیونکہ دنیا اپنے حساب سے سوچتی ہے. جی انڈیا اپنے پرسنل انٹرسٹ کے حساب سے چلتا ہے. جو امریکہ ہے یا نیٹو کے فورسز ہیں وہ اپنے حساب سے دیکھیں گے. جی اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ولادیمیر پوتین نے بیان دیا جی وہ بہت بڑی امپورٹنٹ چیز جی ہے. جی وہ پہلے مجھے لگتا تھا کہ شاید وہ طالبان کو ایکسیپٹ کر لیں. جی جی پہلے جو ان کے ایک دو بیان آئے تھے آپ کو بھی پتا، جی آپ نے جی پچھلی بار بھی بات کی تھی. لیکن یہ جو بیان آیا اس سے یہ ایک قسم کی وارننگ بھی ہے. اس طرح کے ان کے بڑے بیانات ان کے بھی بڑے تبدیل ہوئے ہیں، ولادیمیر پوتین صاحب بہت تبدیل ہوئے ہیں بیان، ایسی بات نہیں ہے کہ نہیں، لیکن یہ لاسٹ بیان کی ہم یہ بھی تبدیل ہو جائے گا. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو بیان آیا جی یہ ایک قسم کی وارننگ بھی ہے. جی جی اور اس کے ساتھ ساتھ ایک دنیا کو یہ بھی بتانا چاہتے ہیں شاید کہ بھائی میں دیکھو میں آپ لوگوں کے بیچ میں ہوں اور میں کسی قسم کی طالبان اور اس قسم کے جو اگریسو گروپس ہیں ان کو سپورٹ نہیں کرتا. حالانکہ ان کی اپنی جو جی مطلب سوچ ہے وہ اتنی اگریسو ہے کہ ارد گرد کے ان کے جو سیٹلائٹ کنٹریز ہیں ان کو وہاں سے باہر نہیں جانے دے رہا. جی 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 تو میں یہ میرا پہلا سوال جی جی آپ کی بہت ساری باتیں، بہت سارے سوالات میرے بھی آ گئے. پہلا سوال یہ ہے وہ کہ شام قریشی کے لیے جو ہاں یہ جو وہ ریلیجیس کے ہیڈ ہیں جی جی تو ان کا رول ڈبل رول ہے یا کیا؟ نہیں ڈاکٹر صاحب بات یہ ہے کہ مجھے بھارت میں تو جو بہت اتہاس کا میں دعوے سے نہیں کہہ سکتا کہ وہاں کے ریلیجیس ہیڈس کے کتنا پالیٹکس میں اثر ہوتا ہے، لیکن وہاں پر بھی چاہے مسلم آرگنائزیشنز ہوں بڑی بڑی، چاہے ہندو آرگنائزیشنز ہوں، چاہے سکھ آرگنائزیشن ہوں، ان کا انڈائریکٹ پالیٹکس میں بہت رول ہوتا ہے. جہاں تک پاکستان کے شاہ محمود قریشی کا ہے، یہ کوئی نئے ریلیجیس لیڈر نہیں ہے جو پاکستان کی پالیٹکس پہ اتنے چھائے ہوئے ہیں. میں اگر کم از کم کوئی 30-40 سال کی ہسٹری آپ کو بتاؤں، ایک بہت بڑا نام پیر صاحب پگاڑا ہوا کرتے تھے. پیر صاحب پگاڑا کے بغیر فوجی حکومتیں جو بناتی تھی نا سیٹ اپ، پیر صاحب پگاڑا کے بغیر سیٹ اپ نہیں بناتی تھی. وہ بہت بڑے لیڈر تھے، پیر صاحب تھے، اور وہ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے شاہ محمود قریشی. پھر گدی نشین جو ہیں، چاہے مجھے اب بھول رہا ہے، بڑے عرصے سے میں وہاں کے جو ہیں علاقوں میں نہیں ہوں، لیکن گولڑا شریف مجھے یاد آ گیا. گولڑا شریف کے جو گدی نشین ہیں وہ ڈائریکٹ پالیٹکس میں ہوتے تھے. اسی طرح پنجاب کے کئی گورنر رہے جو ڈائریکٹ گدی نشین ہوتے تھے. ٹھیک ہے. سندھ میں حتیٰ کہ پیپلز پارٹی جو ہے یہ ایک سیکولر لبرل پارٹی ہے، مگر یہ بھی ٹریٹڈ جو ہے نا عام لوگوں سے، یہ بھی پیروں کی طرح وہ ان کو ٹریٹ کرتے ہیں. ایک سوال مجھے پتا، یہ مسلم ریلیجن میں یہ گدیوں کو تو مانتے نہیں. جی جی وہ کہتے ہیں کہ یہ حرام ہے، تو کس طریقے سے یہ پنپ گئی ہیں؟ ڈاکٹر صاحب مسلم ریلیجن کے کوئی 1000 شیڈز ہیں. طالبان کے اندر بھی کوئی ایٹ لیسٹ 100 شیڈ ہے. رائٹ. ٹھیک ہے. ٹھیک. وہ سارے کے سارے جو ہوتے ہیں نا، یہ آپ یہ دیکھیے کہ اسلام کی آپ ہسٹری اٹھا لیں، عربوں سے دیکھ لیجئے، سینٹرل ایشیا میں آئے. یہ جو دو بڑی ڈائنیسٹیز ہیں نا، مطلب مسلمانوں کی دو بڑی ڈائنیسٹی
عرب ورلڈ، ترکی سے ہوتے ہوئے سینٹرل ایشیا. سینٹرل ایشیا ایک زمانے میں ترکی کا ہی حصہ تھا. ٹھیک ہے، ترکستان. یہ دو بڑی ڈائنیسٹیز تھیں. ان سب میں وہ جو خلافت کا کانسیپٹ ہے، خلافت اٹ سیلف ایک گدی نشینی کا کانسیپٹ ہے کہ بھائی آپ کے سر سے تاج اتار کے آپ کے آنے والے بچے کو تاج مل جائے گا. تو شاہ محمود قریشی صاحب کی جو فیملی ہے، یہ ملتان اور ارد گرد کی جو بہت بڑی بڑی شرائنز ہیں ان کے یہ کسٹوڈین رہے ہیں. تو اب شاہ محمود قریشی ایک مطلب جو ہوتا ہے نا ڈگری وائز ایک بہت پڑھے لکھے آدمی ہیں. آپ ان کی انگریزی سنتے ہوں گے تو بڑی اچھی انگریزی ہے. وہ ایچیسن کالج کے پڑھے ہوئے ہیں. ان کے بیٹے جو ہیں وہ اس وقت اب پالیٹکس میں آ رہے ہیں. تو آف کورس یہ ڈاکٹر صاحب یہ ایک پورے کا پورا گدی نشینی کا جو سلسلہ ہے، یہ گدی نشینی اسلام میں تو چلے یہاں پہ ہو گیا، ویسٹرن ورلڈ میں بھی فیملیز چلتی ہیں. ہمارے ٹوڈر جو ہیں نہیں دیٹ از فائن، لیکن جو گدی نشین والی بات ہے نا جی یہ تو مطلب ایک پرٹیکولر ریلیجن میں نہیں ایکسیپٹ ہوتی، یہ میں کہہ رہا ہوں. نہیں، اسلام میں وہ ایکسیپٹیبل ہے. خلافت دیکھیے گدی نشینی کے ڈاکٹر صاحب اتنے شیڈز ہیں. خلافت والوں کی اپنی گدی نشینی ہے، جو شریعت کو ماننے والے ہیں ان کی اپنی ہے، جو طریقت کو ماننے والے، جو صوفیزم کو ماننے والے ہیں، طریقت کو ماننے والے وہ تو ان کی یہ طریقت کو ماننے والے ہیں شاہ محمود قریشی. ان کی جو پوری کی پوری ہے یہ صوفیوں کی ایک لڑی ہے. اب یہ اس بحث کو چھوڑیے چونکہ یہ تو مطلب میں ویسے کیونکہ یہ ہمارے جو درشک ہیں نا جی ان کو بھی تھوڑی بہت بیک گراؤنڈ نہیں ہمارے درشکوں کو بہت اندازہ ہے. ہمارے درشکوں نے ان کے ویڈیوز لگائے ہیں، پچھلے سال ان کے ویڈیو تھے، یہ باقاعدہ گدی پہ بیٹھے ہوئے تھے. لوگ ان کو وہ پیسے ڈالتے تھے اور یہ ہاتھ کے اشارے سے کہتے تھے تم اب جاؤ اگلا آئے. ٹھیک، تو یہ مطلب اب ان کی یہ مجبوری ہے. یہ وہ گدی نشینی نہیں چھوڑ سکتے. اگر وہ چھوڑیں گے تو یہ چیف منسٹر کہہ رہا ہوں، معافی چاہتا ہوں، یہ فارن منسٹر نہیں ہوں، چونکہ ان کے علاقے میں ان کے علاوہ کوئی الیکشن جیت بھی نہیں سکتا. بہت یہ اسٹرانگ ہولڈز. فرینکلی جو الیکشن ان کے مقابلے میں جیتے گا وہ کسی اور گدی کا سربراہ. ٹھیک ہے، چاہے وہ آکسفورڈ کے پڑھے ہوں، چاہے ہارورڈ کے پڑھے ہوں، چاہے ایچیسن کالج لاہور کا ایک بڑا مشہور کالج ہے چاہے اس کے پڑھے ہوں. تو شاہ محمود قریشی صاحب کا یہ اب یہ جو اگلا جو آپ کا سوال تھا کہ ان کا یہ کہنا شاہ محمود قریشی کا کہ بھائی ہمارا مشورہ دنیا کو یہ ہے کہ آپ طالبان کے ساتھ انگیج کریں. آپ نے کہا کہ یہ دنیا کو ایک طرح سے گمراہ کر رہے ہیں، لیکن آپ نے پھر خود بھی کہا کہ دنیا کو کوئی پرواہ نہیں ہے ان کی باتوں کی. ڈاکٹر صاحب یہاں پہ میں ایک ڈیفرنٹ ٹرن لیتا ہوں. حامد کارزئی کی طرح میں ضرور آؤں گا، وہ بڑا آپ نے امپورٹنٹ ایشو اٹھایا. اس سے پہلے دیکھیے جب طالبان کی 96 میں گورنمنٹ پہلی بنی تھی، اس وقت اپیرنٹلی پاکستان، یو اے ای اور سعودی عرب نے ان کو ایکسیپٹ کیا، صرف 3 کنٹری. ٹھیک ہے، لیکن کوئی ان کے خلاف آپریشن نہیں کیا گیا تھا چونکہ امریکنز سوویت جہاد سے فارغ ہوئے تھے پاکستان کی مدد سے اور انہی طالبان کی مدد سے جن کو امریکن نے فنڈنگ دی تھی. تو وہ اپنے ہی بنائے ہوئے اس ماڈل کو ڈسرپٹ نہیں کرنا چاہتے تھے. وہ دیکھ رہے تھے کہ ان کی آگے ضرورت پڑ سکتی ہے، نمبر 1. نمبر 2 ان کو یہ پتا تھا کہ یہ اب جینرک ہو چکے ہیں اس علاقے میں، یہ اب صرف امپلانٹڈ نہیں ہے، اس علاقے میں ان کی کافی جڑیں ہیں. تیسرا وہ پاکستان کے ساتھ ان کا بہت اچھا اتحاد تھا. تو پاکستان ان کو جیسے جیسے ایشورنس دیتا رہتا تھا ٹھیک ہے جی یہ عورتوں کو کوڑے ماریں گے، سب کچھ کریں گے، لیکن یہ امپورٹنٹ ہے، یہ آپ ہی کے بنائے ہوئے آپ ہی کے ساتھی ہیں. تو اس لیے وہ حکومت جیسی تیسی تھی وہ چلا گیا. اگر 9/11 نہ ہوتا نا تو شاید یہ طالبان اور کچھ سال آگے چلتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ تو 9/11 کے بعد امریکہ کی پولیٹیکل کمپلشن ہو گئی کہ دنیا کو کیا منہ دکھائیں کہ دنیا کی سپر پاور جس کے اتنے بڑے بڑے ٹاورز وہاں غاروں میں بیٹھ کے پاکستان افغانستان کے بارڈر میں بیٹھ کے جن کی تباہی کا پلان ہوا وہ تباہ ہو گئے، اور اب امریکہ یہاں پہ بیٹھا ہوا بغلیں بچاتا رہے. تو امریکہ کو جانا تھا. ٹھیک ہے، اس لیے ان کا کلا کما. اب جو سچویشن ان کی ڈاکٹر صاحب ہے کہ اب جو ان کی حکومت بن رہی ہے، اب طالبان کی آئیڈیالوجی تو وہی ہے. اب طالبان کو پتہ ہے کہ امریکنز پاکستان کو فری چٹ نہیں دیں گے کہ بھئی ہم پاکستان سے ایک طرح سے کولیبریٹ کر لیں اور پوری دنیا سے اپنا ناطہ توڑ لیں اور امریکنز کی انڈائریکٹ مدد پاکستان کے ذریعے آتی رہے.
اب ان کو پتہ ہے کہ اب ہم ایک انڈیپینڈنٹ کنٹری ہیں، اور انڈیپینڈنٹ کنٹری جو ہے آئیڈیالوجی پہ نہیں چلا کرتے. انڈیپینڈنٹ کنٹری کا بینکنگ سسٹم ہوتا ہے جو دنیا کے ساتھ جڑا ہوا ہے. سود کے ہم خلاف ہوں، جو مرضی ہو، لیکن دنیا کے سودی نظام کے ساتھ جڑنا ہے. قرضے جن سے لینے ہیں وہ بھی سود کی بیس پہ چلتے ہیں، چاہے ورلڈ بینک ہو، چاہے IMF ہو، ٹھیک ہے نا، چاہے چائنا ہو، چاہے چائنا ہو، ٹھیک ہے. نہیں، چائنا تو سب سے بڑا سودی کنٹری ہے. تو وہ ان کو پتہ ہے. اب وہ یہ آئیڈیالوجی ان کی اپنی ہے، لیکن دنیا کا حصہ بننا بالکل ان کی آئیڈیالوجی کے اپوزٹ ہے. وہ چل رہے ہیں. یہاں پہ میں ڈاکٹر صاحب ایک بات میں کر دوں گا، وہ بڑی امپورٹنٹ ہے. دیکھیے، حامد کارزائی جو ہیں ان کے بارے میں ہمیں سمجھنا ہوگا. حامد کارزائی یا کوئی بھی شخص ہوتا، وہ امریکن کی مرضی کے بغیر یا مدد کے بغیر اس وقت پریزیڈنٹ نہیں بن سکتا. حامد کارزائی صاحب 100% امریکہ کے آدمی نہیں ہے. وہ بہت انڈیپینڈنٹ آدمی ہے اور بہت سمجھدار آدمی ہے. ان کے بھارت کے ساتھ بہت ریزنیبل ریلیشنز ہیں. جب وہ پریزیڈنٹ ہوا کرتے تھے تو جو امریکنز کے ہوتے تھے، جیسے امریکنز کے کچھ ایسے عملے ہوئے کہ پوری کی پوری برات کو انہوں نے اڑا دیا وزیرستان میں، حالانکہ وہ افغانستان نہیں تھا. تب بھی حامد کرزئی صاحب بولے. پھر وہ ان کو پتا تھا وہ سن آف سوئل ہے حامد کرزئی. ان کو پتا تھا کہ بھائی یہ امریکنز اپنے ٹریلینز ڈالر کے بجٹ، ہزاروں فوجیوں کے ساتھ آفٹر آل اس کنٹری کو نہیں چلا سکتے. یہ ان کو 15-20 سال پہلے پتا تھا. امریکن کو تو آج پتا چلا نا. تو وہ اپنی انڈیپینڈنس انہوں نے رکھی ہوئی تھی. وہ امریکنز کے ساتھ بھی بات چیت کرتے تھے، مدد بھی لیتے تھے، چونکہ کوئی چارہ نہیں تھا. کنٹری تو مدد تو امریکہ کی لینے کے لیے طالبان بھی بیٹھے ہوئے ہیں کہ بھائی ہمیں دو. تو حامد کرزئی صاحب میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس وقت ماڈرن افغانستان کے کوٹ ان کوٹ بابا قوم سمجھے جاتے ہیں. میں آپ کو آنیسٹلی بتا دوں، ہی از اے ویری وائز گائے. مجھے ان سے کچھ ایشوز پہ اختلاف ہے. ہی از اے انڈیپینڈنٹ گائے، ٹوٹل انڈیپینڈنٹ گائے. ان کو اگر امریکہ کی بات اچھی نہیں لگے گی، وہ پریزیڈنٹ تھے تو وہ ان کے منہ پہ کہتے تھے. اور مجھے یہ یاد ہے کہ امریکن CIA یہ وہ سب ان سے بہت اپسٹ رہتے تھے، لیکن کچھ نہیں کر سکتے تھے. سر آپ یہ دیکھیے کہ اشرف غنی کی گورنمنٹ سب سے کمزور گورنمنٹ تھی. امریکن نہیں سنبھال سکے ان کو. آپ کیسے ہزاروں میل دور جا کے سنبھال سکتے ہیں؟ آپ کو تو ویتنام اور وہ سارے زمانے یاد، ان کو نہیں سنبھال سکے تھے. تو یہ ساری باتیں ہیں ڈاکٹر صاحب، یہ ذرا کلیئرٹی دیکھیے. اکنامکلی اگر کوئی کنٹری آگے نہیں بڑھتا جی تو وہاں کے جو راج کرنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کو بہت مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اکنامکلی اس وقت جو طالبان اس وقت کی جو گورنمنٹ آ رہی ہے ان کو شاید اکنامکس کے بارے میں اتنا پتہ بھی نہیں. سو دے نیڈ سم ایکسپرٹس جو کہ اکنامکس کے بارے میں جانتے ہوں. جو ان کا برین ڈرین ہے جی، جو بہت اس وقت سمجھ لیجیے 1,00,000-1,50,000 پہلے نکل گیا تھا اور 1,00,000-1,50,000 ابھی نکل چکا ہے. اور آنے والے ٹائم میں ہو سکتا ہے کہ بارڈر کراس کر کے 50,000 60,000 1,00,000 اور آ جائیں. یہ وہ لوگ ہیں جو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں جی، جو پڑھے لکھے تھے، جو انگلش میں انڈرسٹینڈ کرتے تھے، لوگوں کے ساتھ بات چیت کر سکتے تھے. اب کوئی بھی رجیم چلانے کے لیے آپ کو جہاں بینکنگ سسٹم ہونا چاہیے، وہاں پر ایٹ دی سیم ٹائم دنیا کے ساتھ کیسے ڈیل کرنا ہے، یہ بھی ایک بہت بڑا امپورٹنٹ ہے. 2 چیزیں. تیسری چیز جو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ کی یہ جو لڑائی اس وقت چل رہی ہے ناردرن کے ساتھ، اگر یہ لڑائی جو ہے یہ ٹھیک نہیں ہوتی تو ہو سکتا ہے کہ طالبان کے اس کا جواب آپ دینا کہ طالبان میں کچھ گروپ جو ہیں وہ اس وقت جو وہاں پر بارادری کے راج آ رہا ہے یا اور ان کے ساتھیوں کا، شاید وہ اس کو ایکسیپٹ نہ کریں اور ایک اور گروپ جو ہے وہ بھی کھڑا ہو سکتا ہے. تو یہ جو ابھی مطلب ایک جس کو ہم کہتے ہیں کہ اسٹیبلٹی، ابھی وہاں پر اسٹیبلٹی جو ہے وہ نہیں آتی نظر آ رہی. اگر جب تک اسٹیبلٹی نہیں آئے گی تب تک میرا خیال ہے مشکل ہو جاتا ہے کسی بھی رجیم کو راج کرنے کا. تو آنے والا ٹائم جو ہے، یہ بتائیے مجھے کہ آنے والے ٹائم میں یہ جو طالبان ہیں یہ انہوں نے آلریڈی قطار کو کہہ دیا کہ چلو جی آپ ہمارا ایئرپورٹ چلاؤ. دیٹس فائن، دیٹس ون تھنگ. لیکن اکانومی چلانے کے لیے تو یو نیڈ ایکسپرٹس. اگر اکانومی نہیں چلے گی تو لوگ ہی آپ کے اگینسٹ اٹھ جائیں گے. میں نے کل دیکھا پہلی بار کہ لیڈیز کابل میں باقاعدہ انہوں نے ایک ڈیمانسٹریشن کی جی،
تو یہ ابھی ان لوگوں کا حوصلہ اتنا بڑھ رہا ہے طالبان کے ہوتے ہوئے بھی کہ لیڈی سڑکوں کے اوپر آ رہی ہیں. تو یہ اگر اس قسم کی سچویشن رہی تو پھر اسٹیبلٹی کہاں رہے گی؟ ڈاکٹر اسٹیبلٹی تو افغانستان میں مجھے جلدی آتی ہوئی نظر ہی نہیں آتی. آئی ڈونٹ نو کب آئے گی. میں تو ایون ڈاکٹر صاحب پریڈکٹ ہی نہیں کر سکتا, کوئی بھی نہیں پریڈکٹ کر سکتا جو اس وقت کے حالات ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے. دیکھیے بہت ساری باتیں ہیں. طالبان جیسے وہ خواتین کا آپ نے ذکر کیا, وہاں لیڈیز جو پروٹیسٹ کر رہی ہیں, اگر طالبان اپنے پرانے طریقے برتتے ہیں, ان پہ کوڑے چلاتے ہیں یا کوئی گولی چلاتے ہیں, تو پھر جتنی طالبان دنیا سے مدد کی ایکسپیکٹ کرتے ہیں وہ تو زیرو, وہ تو نہ صرف زیرو بلکہ ایک بہت خوفناک ریئیکشن آئے گا. طالبان اب اس طرح کی بروٹل حرکتیں کریں گے ضرور, کوئی نہ کوئی باز تو نہیں آئیں گے, چاہے ان کی لیڈرشپ نہ کرنا چاہے, مگر جو کیڈر پہ, جو گراؤنڈ پہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جن کی کوئی ٹریننگ ہی نہیں ہے, وہ سارے کے سارے اس طرح کی حرکتیں اگر کریں گے تو سارا نزلہ طالبان پر اور افغانستان پہ کرے گا. ٹھیک ہے, اس لیے اب طالبان کی لیڈرشپ کو پتا ہے کہ پہلے تو 96 والا جو تھا افغانستان, جب طالبان کی سرکار تھی, پاکستان کی چھتر چھایا تلے امریکن چپ تھے. ٹھیک ہے, بولتے رہتے تھے ہیومن رائٹس ہے, ہیومن رائٹس ہے, یہ کرتے کچھ نہیں تھے. کرا تبھی انہوں نے جب 9/11 ہوا, جب ان کے اپنے گھر میں آ کے آگ لگی تھا, ان کو مارا گیا, تب ان کو سمجھ کیا کچھ نہیں تھا. سوری ہیومن رائٹس ایمنسٹی چھاپ رہی ہیں خبریں, جو بڑا ظلم ہو گیا. ہیومن رائٹس ٹھیک ہے نا, وہ لیکن اچھا میں سمجھتا ہوں کہ ان آرگنائزیشن کے کنٹرول میں کچھ نہیں ہوتا, جو وہ بولتی ہیں وہ بھی امپورٹنٹ ہوتا ہے, ورنہ تو بولنے والے دنیا میں کوئی نہ ہو ڈاکٹر صاحب فرینکلی. وہ چونکہ کوئی وہ پولیس تو نہیں ہے نا, ایمنسٹی ہو یا ہیومن رائٹس کے آرگنائزیشنز ہو, وہ تو یہی کام کر سکتے ہیں. لیکن اس پہ جو پاورز تھی, ورلڈ پاورز تھی, انہوں نے کوئی ایکشن نہیں لیا. ایکشن لیا 9/11 کے بعد. ٹھیک ہے, اب سچویشن یہ ہے کہ اب اس وقت طالبان کو پتا ہے کہ ہم بہت ویک ہیں, ان کے اندر بھی بہت ساری دراڑیں آلریڈی ہیں, اور ڈفرینٹ گروپس ہیں, ڈفرینٹ آئیڈیالوجی, ڈفرینٹ گروپس. جو ناردرن الائنس کے ساتھ ان کا پھڈا چل رہا ہے, ناردرن الائنس والے بڑے بہادر لوگ ہیں, اور ان کا جو علاقہ ہے پنشیر کا, وہ بھی بڑا جو ہے نا جو پہاڑی ٹرینز اس طرح کی, کہ وہ مطلب اس میں گھسنا باہر کے لوگوں کا بہت مشکل ہوتا ہے. ابھی تک کی جو خبریں ہیں ان کے مطابق درجنوں طالبان وہاں پہ مارے جا چکے. بالکل ٹھیک ہے, سینکڑوں زخمی ہو گئے ہیں. حامد کارزائی صاحب اسی لیے مذاکرات کر رہے ہیں کہ ان کو یہ پتا ہے کہ بھئی یہ تو خانہ جنگی اس ملک کے لیے اچھی نہیں ہے, سول وار ہو جائے گی. ٹھیک ہے, وہ خانہ جنگی کی سچویشن تو بنی ہوئی ہے, بہت زیادہ خانہ جنگی ہونی تھی, جو توقع کر رہے تھے وہ نہیں ہوئی, چونکہ افغان جو سرکار تھی اشرف غنی کی, وہ کرپٹ بھی تھی. لیکن ان کے لوگ, میں اور آپ بڑے ہفتوں سے یہ بات کر رہے تھے, ان کے لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں بھائی لڑیں کس کے لیے لڑیں, غنی کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے لڑیں, اس نے الٹیمیٹلی بھاگ جانا ہے. وہ بھاگ گیا. ٹھیک ہے, وہ اپنی جانیں اپنی گردنیں کیوں کٹوائیں. ٹھیک ہے, لیکن جو پنشیر کے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ بھئی ہمارا اپنا ایک اس اقتدار میں پائی ہونی چاہیے. طالبان نے کل ان کو کہا ہے کہ آپ ضرورت سے زیادہ مانگ رہے ہیں, ہمارے لیے دینا ممکن نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ طالبان کہہ رہے ہیں ہم آپ کو مار دیں گے, یہ کر دیں گے. چونکہ یہ جو طالبان کے لوگ مر رہے ہیں, انجرڈ ہو رہے ہیں, اس سے طالبان کے حوصلے پست ہو رہے ہیں, اور اندر کوئی نہ کوئی ریوولٹ بھی ہوتا ہے, ان لیڈروں کے لیے سب کچھ ہوتا ہے. اب جو سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ بیفور وی گو ٹو دی کوشچن, وہ سب سے امپورٹنٹ جو ہے کہ چائنا جو ہے, ہاں جی, پہلے تو ایسے لگتا تھا کہ چائنا ول اسٹارٹ ہیلپنگ دیم رائٹ وے, لیکن اب میرا خیال ہے چائنا جو ہے اس کا جو ایٹیچیوڈ ہے وہ یہ ہے کہ ویٹ اینڈ واچ, یعنی کہ دیکھیں ہم 1-2 مہینہ کہ یہ اپنے آپ کو اسٹیبلش کر سکتے ہیں یا نہیں, یا ان کی کیا پالیسیز ہوں گی, یا جو گورنمنٹ بنے گی منسٹری اس میں کس قسم کے آدمی آئیں گے. سو آئی تھنک کیونکہ ان کو تو ایک ہی ہوپ ہے, پاکستان کے پاس کچھ دینے کو نہیں ہے سوائے بیان بازی. ہاں جی, رشیا ویسے ہی اپنی بہت بڑی پرابلم ہے ان کی, تو اپنا جو ہے اکنامک سٹرکچر اتنا گر چکا ہوا ہے, ہاں جی, کہ بہت خطرناک بات ہے. جو ساتھ والے کنٹری ہیں, تاجکستان ہو گیا, ازبیکستان یا اور کنٹری, وہ خود اپنی لڑائی لڑ رہے ہیں. ایک صرف کنٹری جس سے یہ ہیلپ لے سکتے تھے وہ انڈیا ہے. جی, اسی لیے وہ انڈیا کو بار بار کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ ریلیشن خراب مت کرو, ہمیں آپ کے مدد کی ضرورت ہے. انہوں نے یہاں تک بھی کہا. جی, اب آپ یہ بتائیے کہ اس ساری سچویشن میں ان کو جو فائنینشیل ہیلپ ہے, جی, اگر چائنا ویٹ کر رہا ہے
اور باقی بھی دنیا کی ایک دم ان کے پاس پیسے نہیں آ رہے یا ہیلپ نہیں ہو رہی، تو وہاں پہ جو لوگوں کا انٹرسٹ ہے اس کو یہ کیسے کنٹرول کریں گے اور یہ کیسے آگے والے 2-3 مہینے نکالیں گے؟ دیکھیں ڈاکٹر صاحب، مسئلہ مجھے تو 2-3 مہینوں کا بھی نہیں لگتا، مجھے تو بڑا لانگ ٹرم لگ رہا ہے، چونکہ ان کی سرکار 2-3 مہینے تو دور کی بات ہے، 2-3 ہفتے کیسے مینج کریں گے؟ شارٹ ٹرم میں یہ ہے، لانگ ٹرم میں یہ ہے کہ اگر یہ واقعی پاور میں رہ جاتے ہیں تو 2-3 سال بھی کیسے چلیں گے؟ ان کی اپنی دراڑیں ہیں، ان کے اپنے انٹرنیشنل چیلنجز ہیں، اور ان کے اپنے جو ہے کانفلکٹس ہیں، وہ سارے کے سارے جو ہیں ان کو بالکل سمجھ نہیں آ رہی جو ہمیں اطلاعات مل رہی ہیں کابل سے کہ بھئی آفٹر آل یہ حکومت بنے گی تو کیسے بنے گی؟ وہ حکومت تو بن جائے گی، لوگوں کے نام دینا کہ جی ملا برادر جی جو ہیں وہ پریزیڈنٹ ہیں، وہ ملا یعقوب جو ہیں وہ ان کا یہ وزیر اعظم ہے، یا جو بھی ہیں اپنا مسٹر ہیبت اللہ ہیں جو ان کے امیر المومنین ہیں، تو وہ تو سارا کچھ وہ تو کر لیں گے، لیکن ڈاکٹر صاحب اکانومی، ڈیفینس، فارن افیئر، ہیلتھ کی ہاسپٹلس کے پاس پیسے نہیں ہیں، رو رہے ہیں ہاسپٹلس، کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہاسپٹلس کا وہاں پہ یہ کہنا ہے کہ اگر فرض کیجئے کچھ انٹرنیشنل کمیونٹی نے مدد بھی دے دی تو وہ تو طالبان کے ہاتھ میں جائے گی، سرکار ان کی ہے، تو ہمیں وہ ملے گی بھی کہ نہیں ملے گی؟ یہ بھی ٹھیک ہے نا، چونکہ وہ تو وہاں پہ سارا بندر بانٹ جیسے ہوا نا، وہ اب سلسلہ بنا ہوا ہے کہ جتنے پیسے آنے ہیں پتہ نہیں کدھر جانے ہیں، پوری دنیا پریشان ہے۔ چائنا کی آپ نے بات کی، اب چائنا نے بھی یہ کہا کہ بھئی ہم آپ کا ہاتھ بٹا سکتے ہیں آپ کو اسٹیبلٹی دینے میں، مگر پہلے تو ہمیں یہ ایشورنس دیں کہ آپ ایکسٹریمزم کا خاتمہ کریں گے، چونکہ چائنا کو اپنی پڑی ہوتی ہے کہ بھئی یہ چونکہ انہوں نے کہہ دیا کہ ہم پوری دنیا میں مسلمان جو بستے ہیں ان کے لیے آواز اٹھائیں گے اگر ان کو کہیں بھی پرابلمز ہیں۔ کشمیر کا انہوں نے خاص طور پر نام لیا، چین کا نام نہیں لیا، لیکن اس سے پہلے طالبان کے ایک چھوٹے لیڈر یہ چین کا بھی نام لے چکے ہیں کچھ دن پہلے اپنی ایک اسٹیٹمنٹ میں کہ جی وہ ہمیں ان کے بارے میں بھی کنسرنڈ ہے۔ تو کنسرن ان کو اپنے بارے میں ہو، چونکہ اصل میں تو ان کو کنسرن اپنے بارے میں ہونا چاہیے نا، کہ نئی سرکار بننے جا رہی ہے، کوئی 1 کروڑ مسائل ہیں اور ان کو کنسرن وہ چین کی اور زنکیان کی پڑی ہوئی ہے۔ پر ان کی آفٹر آل جو ان کے سولجرز ہیں جی جو ان کے لیے لڑ رہے ہیں، ان کو بھی تو کھانے پینے کے لیے چاہیے، ان کو بھی تو اپنے گھر میں پیسے بھیجنے کے لیے پیسے چاہیے۔ یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، رائٹ، ہاں جی، جس کو سالو کرنے کے لیے آپ ان میں سے کون ایسا بارادری ہوا یا آپ نے اور 2-3 نام لیے، ان میں سے کون ایسا آدمی ہے جو اکنامکس کو سمجھتا ہے اور جو یہ سمجھتا ہے کہ ہاں بھائی ہم اس طریقے سے اکانومی کو گرو کریں گے، کیونکہ پیسہ تو آپ نے ٹیکسوں سے لینا ہے، جی جی لوگوں سے لینا ہے، جی لوگ تو تبھی آپ کو دیں گے اگر وہ ان کو کھانے پینے کے لیے بھی ملے۔ جی، اس وقت تو وہاں پر بھوک مری ہے۔ ہاں جی، ٹیکسوں سے پیسہ افغانستان جیسے ملکوں میں کم آتا ہے، کچھ نہ کچھ آتا ہے کہ مسول ٹیکس لگا دیا، وہاں کوئی ایچ ایس ٹی کا سسٹم تو نہیں ہوگا، ٹھیک ہے نا، مطلب کوئی آپ نے مطلب اس طرح ہی وہاں پیسہ، مطلب وہاں پہ میرا نہیں خیال مسول ٹیکس کے علاوہ کوئی ٹیکس وہاں پہ چل سکتا ہے اس وقت کی جو سچویشن ہے، گنڈا ٹیکس ہی چل سکتا ہے اور تو کوئی ٹیکس نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ پہلے بھی افغانستان وہ باہر کی مدد سے ہی چل رہا تھا، ٹھیک ہے، تو پہلے بھی افغانستان باہر کی مدد سے چل رہا تھا، ابھی بھی اس نے باہر کی مدد سے ہی چلنا ہے، کوئی اور ریونیو کا سورس نہیں ہے، ٹھیک۔ ایون یہ اپنی چونکہ یہ تو ویسے بھی جو ان کی وہ ہوتی تھی پوسٹ کی کاشت اور تو یہ تو پہلے بھی 96 میں آئے تھے، تو انہوں نے اس کو تباہ کر دیا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ یہ ہمارے اسلام کے خلاف ہے، ٹھیک ہے، چاہے وہ چلتی رہتی تھی تھوڑی بہت، لیکن اتنی نہیں تھی جتنی بڑی تھی، ٹھیک ہے۔ تو سچویشن یہ ہے کہ ان کا آپ نے پوچھا کہ ان کے پاس کون سا ایسا آدمی ہے، دیکھیے وہ تو خیر اگر پرائم منسٹر ٹروڈو سے بھی پوچھیں گے، بائیڈن سے بھی پوچھیں گے، تو ان کو بھی اکنامکس کی کوئی بہت زیادہ سمجھ نہیں ہے، وہ تو بیوروکریٹس، پر ان کے پاس اسپیشلسٹ ہوتے ہیں۔ جی وہ تو موجود ہیں جو آفٹر آل چلاتے ہی رہے ہیں وہاں پہ افغانستان، ساری دنیا تو نہیں نکل آئی باہر، نہیں نکل سکتی، اس لیے وہ تو لوگ موجود ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ یہ اپنی پرانی بیوروکریسی کے لوگوں کو ہی پکڑ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ کھلی معافی ہے، ہم اب کچھ نہیں کہیں گے، لیکن خبریں آ رہی ہیں کہ یہ ان کے گھروں کے باہر جا رہے ہیں، لوگوں کو ڈھونڈ رہے ہیں، تو وہی لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے سیکیورٹی کو، انٹیلیجنس کو چلانا ہے، ٹھیک ہے۔ ان کا جو انٹیلیجنس کا جو کام ہے وہ تو بڑا سمپل سا ہے کہ بھائی وائرلیس پہ تم مجھے اطلاع دے دو، آج کی دنیا میں تو انٹیلیجنس اس سے بہت آگے جا چکی ہے،
ٹھیک. تو یہ جتنے سوفسٹیکیٹڈ کام ہوتے ہیں سرکاروں کو چلانے کے لیے وہ بیوروکریسی اور لوگوں کے ہیں. ان کے جو اپنے ٹاپ کے لوگ ہیں وہ تو بس ابھی تک جو ہے نا وہ کر رہے تھے جیسے کہتے ہیں میٹنگز ہی کر رہے تھے دوحہ میں کہ جی اقتدار آ جائے غنی کو نکال دیں ہمیں بٹھا دیں. تو یہی ان کی ایکسپرٹیز ہے, اس سے زیادہ نہیں ہے. جنگ بھی ڈاکٹر صاحب یہ نہیں ایکچولی انہوں نے لڑی, ان کو موقع ہی نہیں ملا. بہت تھوڑی جگہوں پہ انہوں نے کیا, سب لوگ سرنڈر کرتے چلے گئے کیونکہ لوگوں نے محسوس کیا کہ بھائی جو پہلے تھے وہ کون سا ہمیں دودھ کی نہریں کھود کے دے رہے تھے, ٹھیک ہے, اب یہ گنڈے آ رہے ہیں. اور مورو کائے کو مرنا, ٹھیک ہے, مرنا کس کے لیے؟ کرپٹڈ لوگوں کے لیے جو ہماری بادر نہیں کرتے, اپنی جیبوں کی بادر کرتے ہیں, اپنے رشتہ داروں کی بادر کرتے ہیں. تو یہ دیکھیے یہ تو ایک سائیکی آتی ہے. اور پچھلے میں یہ سمجھتا ہوں کہ 50 سال سے جی جو سفر کر رہا ہے, 40 سال سے تو بہت سفر کر رہا ہے جی افغانستان, میں تو سمجھتا ہوں 80 سے ہی سفر کر رہا ہے. تو یہ جو سفرنگ ہے ان کی, یہ سم ٹائمز بڑی من کو ہمارے جیسے آدمیوں کو جن کا کوئی اتنا لینا دینا نہیں ہے, ہمیں بھی دکھ لگتا ہے کہ وہاں کے لوگوں کے کیا برے حالات ہیں جی. نہ تو وہ میڈیکل ان کے پاس ہے, نہ ایجوکیشن ہے, نہ کچھ اور ہے. کھانے پینے کی بھی بڑی پرابلم ہے. میں دیکھ رہا تھا وہ آپ کو پتہ ہے کہ افغان میں بڑے بڑے نان بنتے ہیں اور لوگ وہ خرید کے گھر لے جاتے ہیں. وہ بتا رہے تھے خبروں میں کہ جو آگے 10 لے کے جاتا تھا اب اس کی کیپیسٹی 4 بھی لے کے جاتی نہیں ہے. اور ایک میں نے گھر میں دیکھا کہ ایک آدمی کا جو کھانا تھا 6 آدمیوں نے وہ کھانا تھا. انہوں نے باقاعدہ فوٹو دکھائی. اٹس اے ویری ٹریجک. اور وہاں کے جو ہیومن بینگز ہیں جی ان کے ساتھ میں تو سمجھ نہیں آتی کہ کیسے ان کو ہیلپ کیا جائے. ڈاکٹر صاحب وہ تو بیچارے 4 دہائیوں سے سفر کر رہے ہیں جو غریب. ڈاکٹر صاحب کویسچن بھی لینا شروع کرتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ ہمارے ویورز اس پہ کیسا سوچتے ہیں. امت چوہان جی کہا کہ اس طالبان سروائیو لانگ اور جسٹ فار فیو منتھس پلے بیکاز طالبانی آر ٹیررسٹ. دیکھیے بات یہ ہے کہ جو ہیں وہ تو ہیں ہی ہیں, اب وہ شارٹ ہے یا لانگ ہے اس پہ سارا جو ڈپینڈ کرتا ہے وہ خود طالبان پہ ہی کرتا ہے کہ آگے وہ کس طرح کا سیٹ اپ چلاتے ہیں. اگر تو وہ اپنی ٹیررسٹ سٹائل میں چلاتے ہیں تو پھر شارٹ ہی ہے. اگر وہ کوئی سمجھ بوجھ سے چلاتے ہیں تو وہ پھر تھوڑا عرصہ کاٹ سکتے ہیں, آگے گزار سکتے ہیں. الٹیمیٹلی وہ افغانستان کو بہت لمبے سمے کے لیے میری اوپینین میں رول نہیں کر سکتے, چونکہ آج کا جو افغانستان ہے جہاں پہ جو نئی جنریشن ہے وہ بہت زیادہ ہائی ٹیک ہو چکی ہوئی ہے. وہاں کی بیچاری جو ینگ جنریشن ہے وہ طالبان اس طرح کی چیزوں کو نہیں چاہتے. تو یا تو طالبان بدلیں گے, اگر طالبان نہیں بدلتے جو مشکل لگتا ہے تو بس یہ کچھ ایک طرح کی خانہ جنگی آن اینڈ آف رہے گی. اور پھر وہاں کے جب تک وہاں کے اندر سے کوئی موومنٹ نہیں آئے گی تب تک باہر کے لوگ بھی مدد نہیں کر سکتے. کوئی بھی قوم کوئی بھی نظام تب تک انفیکٹ تبدیل نہیں ہوا کرتا جب تک اندر سے تبدیل نہ ہو. باہر سے ہوپ لگا کے آپ لمبے عرصے سے نہیں چل سکتے. یہ ہے دیکھیے بیسیکلی ایک اور پوائنٹ بھی ہے کہ اب بہت افغان جو ہیں وہ باہر بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کا بھی ایک بہت بڑا رول جو ہے وہ آنے والے ٹائم میں وہ پلے کر سکتے ہیں ان لوگوں کو جو اس رجیم کے اگینسٹ اٹھنے کو تیار ہیں. دیٹس نمبر 1. نمبر 2 ان کے اندر جو کلا ہے جس کو اندر کی اسٹرگل کہتے ہیں, لڑائی کہتے ہیں, وہ اگر نہ ٹھیک ہوئی تو پھر ان کی پرابلمیں جو ہیں وہ دنوں دن بڑھنی ہیں, کم نہیں ہونی. they are going to face lots of problems. اور یہ بھی ڈپینڈ کرتا ہے کہ ان کی جو اکانومی ہے اگلے 2 سال میں جی وہ عام آدمی تک پہنچتی ہے یا نہیں پہنچتی. آئی تھنک دیٹ از ویری امپورٹنٹ. یا بالکل بالکل. اگلا کویسچن لیتے ہیں منیش جی کا. جی ڈاکٹر صاحب کیا کہتے ہیں؟ طالبان سے کشمیر کے بارے میں کہہ رہے ہیں تو انڈیا کیوں نہیں ناردرن الائنس کا سپورٹ کرتا ہے آگے آنے. میں نا کئی بار کوشچن سے بڑا حیران ہوتا ہوں کہ ہمیں مطلب کچھ ایسے ہیں ہمارے درشک. دیکھیے اٹ از ویری نائس ٹو بی اگریسو, لیکن ہمیں اگر لانگ ٹرم پہ دیکھیں تو کوئی بھی کنٹری اسپیشلی انڈیا افورڈ نہیں کر سکتا
to send their forces or send something. بلوچستان کا مسئلہ ہے وہ بھی آپ کو پتہ ہے, وہاں پر بھی آپ لوگ ہوں کہ کئی بار میں نے ویوز پڑھے, نہیں جی کوئی نہیں, وہاں بھی جا کے ہندوستان کو جو ہے وہ پارٹیسپیٹ کرنا چاہیے. ایسے ہی اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ناردرن والوں کی مدد کریں. دیکھیے مدد جو کرنے والے ہیں ناردرن کی وہ زیادہ ہیں, میرا خیال ازبیکستان کے تھرو جو ہیلپ آ سکتی ہے, کیونکہ ان کا زیادہ تاجکستان سے ان کا جو دوستم کا لڑکا ہے وہاں پر بیٹھا ہوا ہے جی, وہ وہاں سے ان کا ہے. نہیں, وہ احمد شاہ مسعود کا بیٹا ہے, وہ ایک ڈفرینٹ ہے. دوستم ایک الگ لیڈر ہوتے تھے, وہ بھی وہیں پہنچے ہوئے جی. ہیں. وہ عبدالرشید دوستم کا لڑکا بھی وہاں پر ہے جی, عبدالرشید دوستم, ان کی بھی آپس میں نہیں بنتی نا مصیبت. عبدالرشید دوستم کا بیٹا جو ہے وہ ازبیک سے ہے, تاجک سے یہ ہیں احمد شاہ مسعود. تو یہ دونوں جو ہیں یہ ان کے تھرو ہیلپ آ سکتی ہے نا وہاں پر. دیکھیے کچھ نہ کچھ مدد انٹرنیشنل طاقتیں کرتی رہتی ہیں. آپ کا یہ خیال ہوتا ہے کہ بھارت کرے, تو بھئی جو امریکہ یہاں پہ بیٹھا ہوا تھا 20 سال اور اتنی بڑی مشینری کے ساتھ کیا کر لیا, بھارت کا یہی ہے. اس سے پہلے رشیا, ہاں رشیا کا تو خیر اپنا تھا ایک رول, وہ ایک لمبی بحث چل جائے گی. بھارت کا یہی امپورٹنٹ رول ہے, اور یہی میرا خیال ہے بھارت کی سرکار بھی سوچتی ہے کہ باہر کے دنیاؤں میں بھارت نے کبھی آج تک اپنے فوجی تو بھیجے نہیں اس کام کے لیے, مجھے تو یاد نہیں پڑتا. اور زیادہ امپورٹنٹ بات یہ کہ جو اندر ہے بھارت کے اندر اس کو کنٹرول کیا جائے, چونکہ ہم نے تو یہی دیکھی سمسیا وہاں پہ کوئی 4-5 ڈیکیڈز کے کشمیر میں باہر سے لوگ جا کے کیا کرتے رہے. وہ تو اب کہیں جا کے کافی حد تک کنٹرول ہوا ہے, ابھی بھی ٹوٹل کنٹرول نہیں ہے, لیکن یہ میں کہہ سکتا ہوں کہ اوور 90% کنٹرول ہو گیا ہے. تو یہ ہے کام کرنے والا. باہر کی فکر بعد میں کریں, پہلے اپنے معاملات کو تو ہم کنٹرول کر لیں. اپنا ڈیفنس کنٹرول کرنا بہت ضروری ہے. آپ نے کشمیر کی بات کی, اس سے پہلے میں پنجاب سے بلانگ کرتا ہوں. پنجاب نے بہت قہر دیکھا ہے 10 سے 15 سال, ہاں جی, اور 1 لاکھ سے زیادہ جوان جو ہے وہ مارا گیا. تو ہمیں پہلے اپنے بارڈر جو ہے وہ سیکیور کرنے ہیں تاکہ باہر سے اس میں کوئی انٹر نہ کر سکے. اگر انٹر کرے تو وہ اس قسم کا کوئی نقصان نہ پہنچا سکے جس سے کافی جانیں جو ہیں وہ چلی جائیں. جی اگلا کویشچن دیکھتے ہیں راہل صاحب کا. ڈو یو تھنک Doha peace talk has really any relevance, meaning because what they said in Doha, they do opposite of Afghanistan, they just try to divert the whole world from Afghanistan to Doha talk. دیکھیے پوری دنیا کو بھی پتا تھا ڈائیورٹ کسی کی نہیں ہوئی ہے ٹینشن. امریکنز نکلنا چاہ رہے تھے اور انہوں نے کہا کہ جی چلیے ہم یہ عربوں کی مدد سے, چونکہ عرب جو ہیں وہ امریکنز کے میڈیٹرز ہیں ٹورڈز پاکستان اینڈ افغانستان. اب امریکنز افغانستان اور پاکستان کو ڈائریکٹ ڈیل نہیں کرتے, وہ عربوں کے ذریعے ڈیل کرتے ہیں, چونکہ ان کو پتہ ہے کہ ہمیں اس پہ زیادہ ٹائم ویسٹ نہیں کرنا. تو اسی لیے انہوں نے دوحہ پیس ٹاک وہاں سے شروع کیا کہ بھئی آپ ان کو سنبھالیں, ہم نے ہر چھوٹی چھوٹی بات میں بیچ میں نہیں پڑنا, موٹی بات یہ ہے کہ ہم نے نکلنا ہے اور ان کو سنبھالیں. اب وہ ڈائیورٹ نہیں ہوا, اب یہ مس مینج ہوا ہے, جو بھی ہوا ہے اب تو ہو گیا. آج یعنی ہم 3 ستمبر کی بات کریں 2021 کی, تو اب ہم اس سچویشن میں بیٹھے, یہ ہو گیا ہے, جو ہونا تھا وہ ہو گیا ہے. امریکن چلے گئے, جیسا بھی آپریشن ہوا, وہ جو مرضی اپنی دلیلیں دیتے رہیں. اب یہ ہے کہ اس وقت طالبان کی سرکار آلموسٹ بن چکی ہے. وہ تو تب سے بن گئی تھی جب وہ کابل میں آ گئے تھے. پریکٹیکلی تھیوریٹیکلی بھی چند گھنٹوں میں ایکسپیکٹ ہے کہ ان کی ایک شاید کیبنٹ بھی سامنے آ جائے گی. وہ بن گئی ہے, اب اس کو ڈیل کرنا ہے. اب سٹوری موونگ فارورڈ یہ ہے, چھوڑیے میری رائے میں جو کچھ ہوا, موونگ فارورڈ یہ ہے کہ اب آج سے 3 ستمبر سے آگے کیا ہونا ہے. بالکل آپ نے صحیح کہا کہ امپورٹنٹ چیز یہ ہے. پہلی بات تو ہے جو کنٹریز ہیں جی ان کو طالبان کی سٹیٹمنٹیں جو ہیں وہ امپریس نہیں کر سکتی. ان کا جو پریکٹیکل ورک ہوگا افغانستان میں وہاں سے وہ جج کریں گے ان کو. یہ ان کی سٹیٹمنٹوں سے کوئی ان کو جج نہیں کرے گا. سو اس لیے ہمیں یہ ریئلائز کرنا چاہیے کہ جو ان کی ورکنگ ہے آنے والے ٹائم میں, دیٹ ول میک دا ورلڈ ٹو تھنک how to deal with Taliban, not about their statements. جی بالکل ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب. کچھ اور کویشچنز لیتے ہیں. سوربھ جی کا ہے, مائی کویشچن از واٹ از ISIS کے. پاکستان میں لوگ اتنے خوش کیوں ہو رہے ہیں طالبان کے آنے سے؟ نیازی خان کو طالبان خان بولا جاتا ہے.
دیکھیے آپ کا جو ہے کہ ISIS کے کیا ہے، یہ اسلامک اسٹیٹ کا وہ پاکستانی افغانی ورژن ہے، چونکہ ان کے بارڈر پہ ہے یہ. اب مزے کی بات یہ کہ ان کے بارڈر پہ ہے تو یہ کوئی نو مین لینڈ تو نہیں ہے نا. ٹھیک ہے، کچھ ادھر ایسا ہوگا، اسٹیٹ ہے. ٹھیک ہے نا اور جی؟ ہم نے اس کو بہت ڈیٹیل میں ڈسکس کیا تھا پچھلی بار. مطلب کچھ وہ پاکستان کا حصہ ہوگا، کچھ افغانستان کا حصہ ہوگا. ٹھیک، یہ کوئی الگ سے بھی کنٹری نہیں بنا ISIS خراسان، لیکن بہرحال یہ جانے جاتے ہیں. تو اور آپ نے بتایا تھا کہ ان کے جو ایکچولی ایکٹیو ممبرز ہیں وہ 2000 کے قریب ہیں. ہاں جو مطلب وہی بتاتے ہیں یا دنیا بتاتی ہے کہ اور وہ بڑے ہوتے ہیں، 2000 ملیٹنٹ صاحب بہت ہوتے ہیں. مطلب تباہی مچانے کے لیے تو ایک بھی نہیں، ابھی جس نے یہ کیا ہے کابل، ایک ہی بہت ہے. میں نے کہا ایک ہی بہت. تو وہ مطلب ان کے پاس 2000 ایٹم بم ہے، آپ اب یہ سمجھیے. تو وہ بہرحال اپنی جگہ ہے. پھر آپ کا یہ سوال کہ عمران خان جو ہیں وہ ان کو طالبان خان بولا جاتا، وہ خود کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ مجھے طالبان خان بھی لوگ کہتے ہیں، انہوں نے کئی ٹیلی ویژن پہ کہا. تو یہ تو کوئی ڈیبیٹ ہی نہیں ہے، جب وہ خود کہتے ہیں تو کریڈٹ لیتے ہیں تو لینے دیں ان کو. لیکن اب یہ ہے کہ کیا ہوگا، وہی میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ اب ذرا 3 ستمبر کے بعد، یعنی آج کے بعد، ذرا نگاہیں آپ بھی رکھیے، ہم بھی رکھیں گے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کہنا کہ پاکستان کے لوگ خوش ہو رہے ہیں، یہ غلط ہے. پاکستان کے لوگ نہیں، پاکستان کے کچھ جو طبقہ ہے جو کہ اگریسو طبقہ ہے وہ خوش ہو سکتا ہے، لیکن عام جو پاکستان کی جنتا ہے وہ اس چیز سے ناراض بھی ہو سکتی ہے کہ کل کو یہ طالبان ہمارے اوپر بھی کچھ نہ کچھ کر سکتے ہیں. اور بڑے اپسیٹ ہیں سر. ہاں جی، عام جنتا میں سے بہت وہی میں نے کہا نا، وہ پولیٹیشین جو ہیں ان کا اپنا ایک پرٹیکولر مقصد ہوتا ہے، ایجنڈا ہوتا ہے. اس ایجنڈے کو پورا کرنے کے لیے جو پرائم منسٹر ہیں وہ بھی لگے رہیں گے اور قریشی صاحب کی، کیونکہ ان دونوں کا کام ہی ایک ہے کہ آپ نے اینٹی انڈیا بولتے رہنا ہے. اسی لیے ان کی وہاں جو اسٹیبلشمنٹ ہے انہوں نے ان کو وہاں پر گدی پہ بٹھایا ہوا. ہاں جی، جاب کی ریکوائرمنٹ ہی وہاں پہ یہ. اگلا کویشچن لیتے ہیں جی. ریجو سی کا، وٹ ڈو یو تھنک ہاؤ سیف پاکستان از فرام طالبان اسپیشلی TTP؟ ڈو یو سی اینی پرابلم فار انڈیا اسپیشلی کشمیر؟ وہ ایک ہی کویشچن آ رہا ہے ڈاکٹر صاحب گھوم کے. پاکستان سیف بالکل نہیں ہے طالبان سے. پاکستان سب سے زیادہ خطرے میں ہے میری اوپینین میں. اگر دنیا میں کوئی کنٹری سب سے زیادہ وہ جسے کہتے ہیں نا ایندھن کے دہانے پہ بیٹھا ہوا ہے، وہ انفارچونیٹلی پاکستان ہے. تو یہ سچویشن ہندوستان کے چیف صاحب نے ابھی کہا تھا، آرمی چیف صاحب نے، کہ وی آر ویل پریپیئرڈ جی ٹو فیس اینی کائنڈ آف ٹیررزم ان کشمیر. تو اگر اسی طریقے سے ان کی پریپریشن چلتی رہیں گی، ہاں unless and until، ایک بات ہے، unless and until چائنا سپورٹس جی طالبان اینڈ دین فیو پیپل کین انٹر. دیکھیے انڈیا کا جو بارڈر ہے نا کشمیر کا، وہ بہت بڑا بارڈر ہے. وہاں سے ہر ایک انچ پہ فوجی نہیں کھڑے ہو سکتے. جی جی ہیں کہیں سے بھی لوگ جو ہیں وہ اندر آ سکتے ہیں. آنے والے ٹائم کا خطرہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن وی ہیو ٹو بی ویری کوشس اینڈ الرٹ. جی اگلا کویشچن لیتے ہیں. Azerbaijan, Armenia, Palestine, Israel conflict stand against France and now support to Taliban. How do you evaluate the role of Pakistan? Is Pakistan playing positive or negative role? جی دیکھیے بات یہ وہ اصل میں ڈاکٹر صاحب سوال ایک ہی طرح ڈفرینٹ طرح سے آ رہے ہیں. دیکھیے بات یہ ہے، ہمارے جو بھارتی دوست ہیں ان کو پاکستان کا بہت کنسرن ہوتا ہے، ہونا بھی چاہیے. ایک تو ہے کہ ہم ایک ہی طرح کے لوگ ہیں، دوسرا بھارت کو بہت سفر بھی کرنا پڑا. جو پراکسی ٹیررزم ہے اور جو سب کچھ ہے بھارت میں ہوتا رہا، چاہے وہ بھارت کے اندر ہوتا رہا، چاہے وہ کشمیر پہ ہوتا رہا. اور اس پہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز تھی، میں دوسرے ان کے سوال کا حصہ ایڈریس پہلے کر رہا ہوں، کہ وہ جو سب سے امپورٹنٹ جو اس میں چیز تھی وہ بھارت کی اپنی سرکار کا ہی مضبوط ہونا امپورٹنٹ تھا. آپ کیسے اپنے رائیول سے یا دشمن سے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ وہ آپ کے لیے اچھا کرے گا؟ وہ تو آپ کے کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کا اچھا نہیں چاہتے. تو وہ آپ کی پریپریشن کیا تھی؟ تو سیکیورٹی کے معاملے میں ہمیں ڈیورنگ دا پاسٹ 70 ایئرز میں کافی فلاز بھی نظر آئے سرکاروں میں بھارت کے اندر، کہ اس طرح نہیں قابو کیا گیا. سیکیورٹی کے معاملے میں پرائم منسٹر نریندر مودی کو کافی کریڈٹ دیتا ہوں کہ انہوں نے اپنی پہلی سرکار کے مڈ سے ان چیزوں کو بہت شدت سے محسوس کرنا شروع کیا اور بہت سیکیورٹی ٹائٹ کی، جس سے اب آپ ریزلٹس دیکھ رہے ہیں
کہ ٹچ وڈ اب تک بھارت کے اندر کوئی جا کے اس طرح کا ٹیررسٹ واقعہ نہیں ہوا، ورنہ اتنے لمبے سمے میں تو ممکن ہی نہیں ہوتا تھا، کوئی نہ کوئی واقعہ کہیں نہ کہیں ہوا کرتا تھا۔ تو یہ ہوا کشمیر 370-35A کو جس طرح اڑایا، جس طرح کیا، بہت ہی وہ میننگ فل ہے اور بڑے ہی کمنڈیبل ہیں، میں ان کو اس معاملے میں بہت کریڈٹ دیتا ہوں۔ اب یہ کہنا کہ یہ جو ہے آرمینیا کے اس طرح کے جو کانفلکٹ میں پاکستان کھڑا ہوتا ہے یا پاکستان کی طرف سے آواز اٹھتی ہے، تو وہ وہاں پہ ایک یہی مائنڈ سیٹ ہے بدقسمتی سے۔ اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ نہ کوئی آرمینیا کو پاکستان سے لینا دینا، ایون آذربائیجان جو مسلمز ہیں ان کو بھی کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ وہ ان کے اپنے جو آذربائیجان آرمینیا کے کانفلکٹ تھے، آذربائیجان کے پیچھے ترکی چلا جاتا تھا، آرمینیا کے پیچھے رشیا اور کچھ اور کنٹری آ جاتے تھے، تو وہ اپنے بہت لمبے عرصے سے چل رہے ہیں، وہ اپنے مسئلے ہیں ان کے۔ پیلسٹائن پہ اب پاکستان کی عوام عرصہ دراز سے بات کر رہی ہے، مگر پیلسٹینین لیڈرز تو ہمیشہ بھارت ہی جاتے تھے۔ یاسر عرفات کی اگزامپل سامنے ہے۔ تو وہ اس طرح جذباتی ہونے سے یا وہ نعرے لگانے سے کہ جی ہم فلسطین بھی لے کے رہیں گے، کشمیر بھی لے کے رہیں گے، دنیا کے سارے مسلمان علاقوں کو آزاد کرا لیں گے، اور جو بیچارے اپنے مسلمان تھے بنگلہ دیشی جیسے ہوتے تھے ان کو کتنا مارا کرتے تھے، پھر انہوں نے الگ کنٹری بنایا۔ بلوچ جو ہیں کتنے اپسیٹ ہیں، ایون پشتون کتنے اپسیٹ ہیں، ایون طالبان خوش نہیں ہیں۔ تو یہ بڑے ہی کمپلیکس ایشوز ہیں۔ دیکھیے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ فلسطینین از اے ویری ویری سیریس ایشو جی، کیونکہ جب تک فلسطینین کا ایشو جو ہے وہ سالو نہیں ہوتا، ڈیفینیٹلی جو ایک مسلم سینٹیمنٹ ہے وہ ہمیشہ جو ہے وہ اگریسو رہے گا۔ لیکن پچھلے 2-3 سال میں ہم نے دیکھا ہے کہ جو مسلم کنٹریز ہیں وہ بھی اب اسرائیل کے ساتھ ریلیشن بڑھا رہی ہیں، اور 5 کنٹریز نے ہم نے دیکھا ہے کہ کس طریقے سے انہوں نے ایمبیسڈوریل جو ہے وہ اپنا ریلیشن شپ اسرائیل کے ساتھ بڑھایا۔ اب پہلی بار ہوا ہے کہ اسرائیل کی جو گورنمنٹ بنی ہے اس میں ایک فلسطینین جو ہے وہ بھی منسٹر ہے، تو لگتا ہے کہ آہستہ آہستہ یہ چینجز جو ہیں یہ دونوں طرف سے ہوتی رہیں گی، اور لڑائی کوئی سلیوشن نہیں ہے۔ اسرائیل کے ساتھ اگر کوئی لڑنا چاہے تو وہ اپنے دماغ سے یہ خیال نکال دے کہ وہ اسرائیل کو جی سکتے ہیں۔ مجھے یاد ہے جی جب فرسٹ وار ہوئی تھی اسرائیل کی 65 میں، تو اس وقت اسرائیل نے ان اے پیریڈ آف 3 days جی وہاں کی 80% مطلب 6 کنٹریوں نے اٹیک کیا تھا، 80% جو ہے وہاں کی آرمی کی ایئر فورس کو ختم کر دیا تھا۔ سو اسرائیل کے ساتھ لڑنا اتنا ایزی نہیں ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ فلسطینینز کو بھی یہ سمجھنا چاہیے۔ دیکھیے فلسطین کے 2 علاقے ہیں اسرائیل میں گیا تھا 2011 میں اسرائیل میں، تو وہاں پر 2 علاقے ہیں، ایک غزہ علاقہ اور ایک جہاں عباس صاحب پریزیڈنٹ ہے۔ پہلے تو عباس صاحب کو وہ پریزیڈنٹ ہی نہیں مانتے۔ جو غزہ کا اس وقت ایشو ہے وہ وہاں تک، جب تک وہاں کے جو اس وقت راج کر رہے ہیں ان کو یہ سمجھ نہیں آئے گی کہ وی کین ناٹ بیٹ اسرائیل ود راکٹس۔ جی انہوں نے 1100 راکٹ پھینکا اس بار، ابھی کچھ آپ کو پتہ ہفتے پہلے تیل اویو کے اوپر، تو ہوا کیا؟ وہ ان کے پاس اتنی طاقت ہے اسرائیل کے پاس کہ دے کین بیٹ اینی اگریشن، forget about the rest. So I don't think they have to talk. جس کو بھی اب کرنا ہے بات کرنی پڑے گی۔ جی آف کورس کچھ کویشچنز اور لیتے ہیں۔ یہ بھگواتی جی کا ہے، will other countries help the resistant forces and how؟ یقینی طور پر اگر حالات خراب ہوں گے تو ادر کنٹریز جمپ ان کریں گے۔ ابھی ادر کنٹریز کا مجھے لگتا ہے یہی اس میں ہے کہ وہ انڈائریکٹلی کہہ رہے ہوں گے دونوں گروپس کو کہ آپ ابھی بیٹھ جاؤ، نئی سچویشن ابھی آپ کی بنی ہے، ابھی آپ بڑی مشکل سے ایک گراس جو ہے سول وار سے بچے ہیں۔ یہ بہت خطرناک سول وار ہو سکتی تھی، لیکن اس سے بچے ہیں، اور وہ یہی چاہ رہے ہیں دنیا کے بھی کچھ لوگ، خاص طور پر سینٹرل ایشین کنٹریز ہوں، ایون پاکستان بھی، اور روس کا اس میں ہے، چین، یہ انفلوئنشل ہیں وہاں پہ کنٹریز، چونکہ ان سب کے بارڈر لگتے ہیں۔ تو یہ میرا یہ خیال ہے کہ یہ دونوں فورسز یہی کہہ رہے ہوں گے کہ انسٹیڈ وہ سپورٹ کریں کسی کو، نارڈرن لائنز کو، وہ یہی کہہ رہے ہوں گے کہ بھائی ابھی یہ بیٹھ جاؤ اور آپس میں طے کر لو۔ یہ الگ بات ہے کہ آگے جب معاملات بگڑتے ہیں تو پھر کوئی نہ کوئی کنٹری شاید بیچ میں آئے گا۔ اس سے پہلے کہ میں اس کا جواب دوں، میں آپ کو ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ ٹی وی کے نیچے دیکھ رہے ہیں آپ پے پال کے تھرو، اور ہمارا جو ٹیگ ٹی وی کا
اپنی ویب سائٹ ہے وہاں پر ڈونیٹ ہے, وہاں پر بھی آپ جا کے جو ہے وہ پے کر سکتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا مجھے بہت زیادہ نہیں پتا, وہ پے پال جو ہے اور پیٹریون اس پہ بھی پیٹرنائز کر سکتے ہیں. تو آپ ضرور ایسے پروگراموں کو آپ ہیلپ کرتے رہیے, کیونکہ اٹ از ویری امپورٹنٹ. آپ اس چیز کو انجوائے کرتے ہیں اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اٹ از انفارمیٹیو. ایک ہی پروگرام نہیں ہے یہاں پر, تو ایوری ڈے دیر از اے نیو پروگرام, اور بہت بڑے بڑے اسپیشلسٹ جو ہیں وہ یہاں پر آتے ہیں اور آپ کے ساتھ باقاعدہ وٹاندرا کرتے ہیں. اور آپ لوگ بھی جو کوشچن کرتے ہو وہ بھی بڑا انٹرسٹنگ ہوتا ہے, کیونکہ اس سے کچھ ہمیں بھی پتہ لگتا ہے اور آپ کو جو ہے وہ بھی جانکاری جو ہے وہ ملتی ہے. سو پلیز ہیلپ دیم. جہاں تک تعلق ہے جی, جو سوال تھا وہ بہت کلیئر نہیں تھا, لیکن ہاں دنیا میں ڈفرینٹ جو گروپس ہیں وہ اپنا کام کرتے رہیں گے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ویٹ اینڈ واچ ہی ساری دنیا اب کرے گی. جی ایسے ہی ایسے. آخر میں ایک دو سوال دیتے ہیں ڈاکٹر صاحب. جی راہل سینی جی کا ہے کہ کین ایگزٹ یو ایس بی سین ایز اے اسٹریٹجی ٹو کریٹ انسٹیبلٹی ان دا بیک یارڈ آف آر آئی سی اینڈ کیپ دیم بزی دیر دز لمیٹنگ دیر رائز ایز سپر پاور وائل یو ایس فوکس 100% آن چائنا اس مین اوپوننٹ ناؤ. دیکھیے بہت ساری تھیوریز راہل جی ہم بنا سکتے ہیں. تھیوریز تو آپ کو پتہ ہے ہمارے یہاں بہت ہی ہوتی ہے اور ہونی بھی چاہیے, اس سے ایک کریٹیکل تھنکنگ ہوتی ہے. لیکن میں جو سمجھتا ہوں کہ ایسا نہیں ہے. امریکنز کی اپنی ضرورت تھی کہ ان کا نکلنا ہی تھا, چونکہ دے ور ٹائرڈ انف, جیسے کہتے ہیں انف از انف فار دیم والی سچویشن تھی. وہ نک و نک جس کو ہم کہتے ہیں وہ آ چکی ہوئی تھی ان کے لیے. ان کے اپنی کنٹری میں پریشر تھا. ہاں نکلنے کا جو سٹائل ہے وہ بہت ہی ایبرپٹ اور ہیپزٹ ہوا. اس رجیم سے میں یہی ایکسپیکٹ کرتا تھا, لیکن بہرحال ہو گیا. تو اس کے علاوہ جو ہے اب یہ کہ وہاں پہ وہ بزی رکھنا ہے چائنا کو یا کچھ, مجھے اس رجیم سے یہ بھی کوئی توقع نہیں لگتی. میں اس رجیم کو یہ جو ابھی گزر گئے 7 مہینے آلموسٹ دیکھ رہا ہوں, کوئی ان کی سالڈ فوٹیج نہیں ہوتی انٹرنیشنل سیکورٹیز میں. باتیں زیادہ ہوتی ہیں اور شاید ان کی بھی اپنی مجبوریاں ہیں, یا ان کو جو نظر آتا ہے ہمیں شاید نظر نہیں آتا, لیکن جو ہمیں نظر آتا ہے اس کے مطابق ایز اے جرنلسٹ ہمیں نظر آ سکتا ہے. اس کے مطابق جو ہے چائنا ایک اپنی جگہ پہ امپورٹنٹ. ابھی پریزیڈنٹ بائیڈن نے جب اپنے نکلنے پہ یہاں پہ پوری جو 26 منٹ کی تقریر کی وہ میں نے بھی سنی, اور اس میں کہا کہ ہم اس لیے بھی نکلنا ضروری ہے, جہاں اور وجہ تھی ہم اس لیے نکلے, وہاں چائنا پہ نظر رکھنی ہے, روس پہ نظر رکھنی ہے, فلاں پہ رکھنی ہے. تو ان کے اپنے آبسیشن ہے روس کے بہت سارے مطلب روس نے یہ کیا وہ کیا. تو جو اصل بڑی طاقت ہے چائنا, جو زیادہ فوکس ہونا چاہیے وہ انفیکٹ وہاں ان کے ساتھ بیک ڈور ڈپلومیسی زیادہ چلتی ہے, روس کے ساتھ ان کی کم ہوتی ہے. تو اٹس ویری شاکنگ اینڈ ویری انٹرسٹنگ. لیکن اب ان کا پیسہ ہے, ان کی مرضی ہے, جو مرضی کرتے پھریں. دیکھیے بیسیکلی ہر کنٹری کے اپنے اپنے اکنامک انٹرسٹ ہوتے ہیں, اور جہاں پر اکنامک انٹرسٹ ہوتے ہیں وہاں پر چائنا کے ساتھ لڑائی کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے. چائنا کو جو ہے الٹیمیٹلی بات چیت میں لانا ہی پڑے گا. جیسے انڈیا, ہاں جی, جیسے آپ دیکھیے جیسے انڈیا جو ہے وہ بار بار بارڈر کے معاملے میں بات کر رہا ہے, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی میں نے راجناتھ سنگھ جی نے کچھ دن پہلے بیان دیا تھا کہ بات چیت کے دوارا ہی تھرو مطلب ڈائلاگ we will be able to solve this. الٹیمیٹلی ڈائلاگ ہی ایک ایسی چیز ہے. یہ لڑائی والی جو بات ہے نا, یہ سائیکی میرے خیال ہمیں نکال دینی چاہیے کہ لڑائی کر لو, حملہ کر دو. یہ نہیں, ایسے نہیں ہوتا دنیا میں. اور چائنا از ناٹ اے اسمال کنٹری. چائنا ہیز اے ویری بگ فورس, اور چائنا جس ڈھنگ سے اپنی فورس کو ڈیولپ کر رہا ہے, اگلے 5 سال میں آپ دیکھیں گے کہ ہاؤ بگ دیٹ فورس ول بیکم ٹو ریکن ود ان دا ورلڈ. چلیے بہت سارے کویشچن ہیں, 2 ہم اور لے سکتے ہیں ڈاکٹر صاحب, ٹائم بہت زیادہ ہو گیا. بلال صاحب کا ہے ابھی کسان بھی بہت مشکل میں ہیں انڈیا میں, اس پر بھی بات کرو. دیکھیے بلال صاحب, ویسے تو ہمارا آج کا ٹاپک یہ نہیں تھا. جب آپ اس طرح کے سوال لکھتے ہیں تو ہمیں آپ کے بھی مائنڈ سیٹ کا پتہ چلتا ہے کہ آپ کیا سوچ کے بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کا کیا ایجنڈا ہے. جب آپ کا ایجنڈا ہی ہم لکھا ہوا ہے سامنے کہ افغانستان کے ایشوز پہ بات ہوگی, جب کسانوں کے ایشو پہ بات ہوگی تب آپ کے سوال کو لیں گے, تب کیجیے گا یہ سوال. اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں. تو جی کوئی ہے اگلا سوال تو ٹھیک ہے, ورنہ پھر ڈاکٹر صاحب آپ اپنی اوپینین دیں اور اس کو وائنڈ اپ کرتے ہیں. آپ پہلے
ہمارے جو اتنے درشک ہیں. جی ان کا جی ایک اور سوال آخر میں لیتے ہیں. وٹ ڈو یو تھنک اباؤٹ حریت پالیسی آفٹر گیلانیز ڈیتھ؟ یہ بھی منیش صاحب ہمارا آج کا ایجنڈا نہیں ہے. یہ ایک ایسا ٹاپک ہے جس پہ الگ سے بات ہونی چاہیے. میں یہ ہاں یہ کشمیر اٹ سیلف از اے ویری بگ ایشو. کیونکہ آج تو ہم نے لکھا ہوا ہے نا کہ افغانستان پہ ہی بات کریں گے تو اسی ٹاپک کو رکھیں. چلیے آپ سب لوگوں نے ہمارا پروگرام دیکھا, آپ کے کوشچنز بھی آئے. جیسے ابھی طاہر صاحب نے کہا, ہمارے سی او ہیں, کہ جو ہمارا ٹاپک ہوتا ہے اسی پہ پلیز ہمیں کوشچن کیا کریں, کیونکہ وہ جو ایک کوشچن ہوتا ہے وہ پورے کا پورا پروگرام اس پہ ہوتا ہے. یس جی کشمیر کا لے لو ایشو یا کسانوں کا ایشو لے لو, وہ سارا پروگرام اس پہ ایک ہو سکتا ہے. تو اتنا ٹائم ہمارے پاس نہیں ہوتا کہ ہم اس ایشو کو, جب ہم اس کو بنائیں گے, اس کا ایجنڈا بنائیں گے, تو آپ بھی جائیے گا. کسانوں کے ایشو پہ ہم نے کئی دفعہ پروگرام کیے, جب وہ تھا ایشو, اب وہ ایشو وہاں نہیں رہا تو ہمارے میڈیا کا ایشو کیا ہوگا. ہاں جیلانی کے مرنے کا ایک واقعی ایک اس کے بعد جو سینیریو ہے وہ ایک ڈیبیٹ بنتی ہے, بنے گی, لیکن وہ بھی فرینکلی اب ان کی کوئی امپورٹنس نہیں, ان کی بھی کوئی امپورٹنس نہیں تھی. اور آنے والے ٹائم میں کشمیر جو ہے وہ اتنی بڑی ایشو نہیں رہنا. یہ آپ سمجھ لیجیے کشمیر کا ایشو جو ہے وہ نیئر اباؤٹ سالو ہو چکا ہوا ہے جی, ایکسیپٹ سم قسم کی جو وہاں پہ پاکستان گڑبڑ کرواتا ہے. اینی وے آپ لوگوں نے پروگرام کو واچ کیا, آپ کے کوشچنز آئے, سو نائس آف یو. اور ہمارے یہاں تو لانگ ویکینڈ ہے, لیکن آپ کے لیے ویکینڈ ہے. سو پلیز ویکینڈ کو بہت اچھے طریقے سے انجوائے کریے, اور مت بھولیے کہ کووڈ جو ہے وہ ابھی بھی دنیا میں تباہی مچا رہا ہے. پلیز ٹیک کیئر آف یور سیلف. گورنمنٹیں ٹیک کیئر نہیں کر سکتی, یہ آپ کو اپنی ٹیک کیئر خود کرنی ہے. اور جن لوگوں نے شارٹس نہیں لگوائے وہ پلیز میک اٹ شیور کریں. ہم ٹیگ ٹی وی کی طرف سے آپ کو ریکویسٹ کرتے ہیں کہ جا کے شارٹس ضرور لگوائیے, کیونکہ دیٹ از دی اونلی وے یو کین کیپ یور سیلف سیف, یو کین کیپ یور فیملی سیف, اینڈ یو کین کیپ یور ایلڈر سیف. اسی ورڈز کے ساتھ ہم آپ کا ایک بار پھر دھنیواد کرنا چاہتے ہیں, اور سی یو نیکسٹ فرائیڈے. Subscribe Tag TV YouTube channel and press the notification button.